بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کا ہمارا درس مسائل عقیدہ سے متعلق ہے، کتاب لمعۃ الاعتقاد جو ہم اس درس میں پڑھ رہے ہیں. تو آج جو قیامت کے متعلقہ مسائل اور احوال اور واقعات ان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اور ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا موقف اور عقیدہ بیان کر رہے تھے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الصراط. صراط اس کو عام طور پر ہماری زبان میں فارسی میں اور اردو میں پل صراط کہتے ہیں. پل صراط، پل کہتے ہیں جسر کو اور صراط کہتے ہیں راستے کو. چونکہ کسی حدیث پاک میں ایک جگہ پل صراط کا لفظ نہیں آیا، بلکہ احادیث پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس صراط کے لیے، اس راستے کے لیے. الصراط بھی اور الجسر بھی. الجسر یا الجسر اور الصراط یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں سہولت کے اعتبار سے دونوں لفظوں کو جمع کر کے بول دیا جاتا ہے. صراط کا معنی راستہ اور جسر کا معنی پل، برج. تو پل صراط یعنی یہ لفظ ہمارے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں صاحب کتاب علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصراط حق، اور صراط یعنی پل صراط سے گزرنا یہ برحق ہے. یجوزہ الابرار، یعنی صراط کا، پل صراط کا وجود برحق ہے. اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمان بالیوم الآخر کے امور میں سے ہے اور اس سے متعلق رکھتا ہے. یجوز، اس پل کو، اس برج کو عبور کر لیں گے الابرار، نیک لوگ. وَيَزِلُّ عَنْهُ الْفُجَّارِ، اور جو فاجر و فاسق لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ اس کو عبور نہیں کر پائیں گے اور ان کے پاؤں اس سے پھسل جائیں گے. تو یہ جو جسر یا پل ہے، جو پل صراط ہے، اس کی علماء نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ الجسر، اس پل صراط کیا چیز ہے؟ الجسر الممدود علی جہنم، یہ وہ پل ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کے اوپر نصب کریں گے. لِيَعْبُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ إِلَى الْجَنَّةِ، تاکہ لوگ اس پر سے گزر کے جنت میں جا سکیں. یعنی جنت میں جانے کے لیے پل صراط کو عبور کرنا یہ لازمی ہوگا، یہی ایک راستہ ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو جنت میں جانے کے لیے پل صراط کو عبور کرنا یہ کرنا پڑے گا، اور اس صراط کا یا پل صراط کا وجود برحق ہے. یہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سورہ مریم میں آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر کوئی اس پر ورود کرے گا، جہنم پر ورود کرے گا. یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہوا ہے. ورود کا معنی کیا ہے؟ تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ورود، تو یہ لفظ ورود جو ہے یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ایک داخل ہونا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، کہ وہ کیا اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن اور وہ ان کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں داخل کرے گا. تو یہاں پہ جو حضرت مجاہد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ام منکم الا واردھا، کہتے ہیں داخل ہوا، اس کا معنی داخل ہونے والا. دوسرا معنی اس کا ہے ورود کا کہ گزرنا، ورود اس کا معنی گزرنا. تو یہاں پہ یہاں جو یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مریم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد المرور علی الصراط، پل صراط پر سے گزرنا، پل صراط پر سے گزرنا. اس لیے علماء نے اس کا جو جامع مفہوم بیان کیا ہے کہ ورود کا لفظ چونکہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دخول کے لیے بھی یعنی کسی چیز میں داخل ہونا، اور مرور کے لیے بھی کہ کسی چیز کے اوپر سے یا اس کے پاس سے گزرنا. تو جب دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر مومنوں کا اس پر جو ورود ہوگا، مومنوں کا ورود جو ہوگا وہ ہوگا مرور. مومنوں کا ورود، اہل ایمان کا ورود جو ہوگا یہ مرور کے معنی میں ہوگا کہ اس کے اوپر سے گزرنا، اس کو عبور کرنا، کراس کرنا. اور کافروں کا اور منافقوں کا جو ورود ہوگا وہ ہوگا دخول، کہ اس کے اندر داخل ہونا. کفار اس کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے لیے ورود کا معنی دخول کے لیے، اور مومنوں کے لیے جو ورود کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا معنی کہ اس کے اوپر سے گزرنا، عبور کرنا، کراس کرنا، اوپر سے گزر کے جانا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو صراط نصب کی ہے، اس کے لیے حدیث پاک کے اندر جو اس کی کیفیت بیان کی گئی، اور اس کے بارے میں ایک تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس میں ورود کرنا پڑے گا، یعنی مومنوں کو اس پر سے گزر کر کراس کر کے جنت میں جانا پڑے گا، اور کافر جو ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے. ان کا ورود دخول کے معنی میں، داخل ہونے کے معنی میں ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر جو روایت موجود ہے، صحیح البخاری، اور اس کی روایت 7439 7439، اس کے اندر الصراط کا ذکر ہے، یعنی اس جسر کا، اس پل صراط کا ذکر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثم یؤتی بالجسر، پھر اس کے بعد یؤتی بالجسر، ایک پل لایا جائے گا، برج لایا جائے گا، فیجعل بین ظہری جہنم، اس کو جہنم کے اوپر نصب کر دیا جائے گا، جہنم کے اوپر اس کو نصب کر دیا جائے گا. صحیح مسلم شریف کے اندر لفظ ہیں ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر جہنم کے اوپر ایک برج، ایک جسر فٹ کر دیا جائے گا. اور اسی طرح اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں یا تو جسر کا لفظ آیا ہے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا جس کا معنی برج اور پل ہے، یا پھر اس کے لیے صراط کا لفظ آیا ہے جس کا معنی گزرنے کا راستہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 806. فرماتے ہیں فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جہنم، پھر جہنم کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہنم کے اوپر صراط کو، برج کو نصب کیا جائے گا. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اس کو کراس کرے گا اپنی امت کے ساتھ وہ میں ہوں گا. انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے جو اس جسر کو، برج کو کراس کرے گا، آپ نے فرمایا اپنی امت کو لے کر، وہ میں ہوں گا. تو فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمْ، اور یہ معاملہ اس پر گزرنا،
یہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا اور مشکل ہوگا. فرماتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، اس دن کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر کسی کو یہ خدشہ ہوگا کہ پتہ نہیں میں ایسے پار جاتا ہوں یا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور یہ بڑا مشکل ہوگا. تو فرمایا وَكَلَامُ الرُّسُلِ، اور تو کوئی کلام نہیں کرے گا، اور رسول بھی جو کلام کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ ہمیں سلامت رکھنا، ہمیں سلامتی سے پار اتارنا. تو اسی طرح مسروق بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا اس کے علاوہ زمین کے ساتھ، یعنی اس زمین کی کیفیت کو، حیت کو بدل دے گا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا، اس کی حیت اور کیفیت کو بدل دے گا، تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگ جو ہوں گے وہ اینا یکون الناس قال علی الصراط، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ زمین کو اس زمین کے علاوہ بدل دے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں، میری سفارش کریں، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انا فاعل، میں آپ کی شفاعت کروں گا. قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں میدان معاشر میں؟ تو آپ نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے پل صراط کے پاس وہاں مجھے تلاش کرنا. میں نے کہا اگر وہاں مجھے آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، وہاں ملاقات نہ ہوئی، آپ سے نہ مل سکوں، تو آپ نے فرمایا فطلبنی عند المیزان، پھر میزان کے پاس جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں پہ. میں نے کہا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ میرے پاس آنا، میں ان 3 مواقعوں میں سے کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو ضرور ملوں گا. تو یہاں بھی آپ نے صراط کا لفظ استعمال کیا. تو صراط جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کے اوپر نصب کیا ہے، صراط کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر نصب کیا ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ جس طرح کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر صراط کو نصب کرے گا. اور میں نے پوچھا جی وہ جسر کیا ہے، وہ برج کیا ہے، یا وہ صراط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلانے والی، اور پاؤں وہاں لڑک جائیں گے، اور اس کے دونوں طرف پر خطاطیف، آنکڑے اور کنڈیاں ہوں گی جو اس طرح کی ہوں گی کہ جس طرح نجد کے علاقے کا ایک درخت میں کانٹا ہوتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اس پر مومن اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے، بعض آنکھ جھپکنے کی مدت میں، بعض بجلی کسی رفتار کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ، گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ، بعض تیز اونٹ جو بھاگنے والے ان کی رفتار کے ساتھ، اور ان میں سے کچھ تو صحیح سالم نجات پا جائیں گے اور کچھ زخمی ہوں گے، اور کچھ جو پل صراط پہ چڑھیں گے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مومن جب پل صراط پہ جائیں گے تو اللہ رب العزت، جس طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے اعمال کے مطابق، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر فرمایا کہ ان کو پل صراط پر سے گزرتے وقت ان کو نور دیا جائے گا ان کے اعمال کے حساب سے، کہ ایمان کی قوت کے اعتبار سے کسی کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا نخلا کی طرح دائیں طرف، اور کسی کا اس سے کم. کسی کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا جس سے وہ روشنی حاصل کرے گا، جو کبھی بجھے گا اور کبھی وہ چمکے گا. تو اس سے یہ کہ ان قیامت کے دن ہر انسان کو وہاں سے اس ظلمت اور اندھیرے میں سے گزرنے کے لیے
ہر انسان کو نور ملے گا. یہی معنی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورۃ التحریم کے اندر کہ مومنوں کو جب نور ملے گا تو منافقوں کو نور نہیں ملے گا، یا اگر ان کو نور ملے گا بھی، جس طرح بعض مفسرین نے لکھا، تو ان کا نور جب وہ پل صراط پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا. جس طرح دنیا میں وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے تھے، آج ان کا نور بھی ان کو دھوکہ دے گا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ منافقوں کو نور ملے گا ہی نہیں، بلکہ وہ مومنوں کے نور کی روشنی میں جلدی جلدی ان کے پیچھے جانا چاہیں گے اور انہیں کہیں گے مومنوں کو، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کو یاد کرو جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی کہ وہ کہیں گے ہماری طرف دیکھو. بعض علماء نے کہا کہ انظرونا کا معنی انتظرونا، آپ ٹھہریے، ذرا انتظار کیجئے، ہم بھی آپ کے نور کی روشنی میں گزریں. تو ان کو فرشتے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس اپنا نور لے کے آؤ. تو جب وہ واپس پلٹیں گے تو ان کے درمیان اور مومنوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اور وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے. تو جب مومن دیکھیں گے کہ منافقوں کو نور نہیں ملا یا ان کا نور بجھ گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن، ان کا نور قیامت کے دن نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کے ساتھ ساتھ روشنی کرے گا. جب وہ دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا ہے تو وہ ان کو خدشہ یہ لاحق ہو جائے گا کہیں ہمارا بھی نور ہمارے ساتھ ایسے نہ کرے. تو پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارا نور ہمارے ساتھ جاری و ساری رکھ، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو گویا کہ وہاں اہل ایمان کو نور بھی ملے گا جس کی روشنی میں وہ وہاں سے گزریں گے. اور پل صراط میں سے گزرنے والے لوگ، جس طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ لوگ اس صراط میں سے، اس جسر پاس سے گزریں گے، تو ان کے گزرنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی مدت میں، اور کچھ برق رفتاری کے ساتھ، کچھ تیز آندھی، کچھ تیز گھوڑے کی رفتار کے ساتھ، کچھ تیز اونٹ کی رفتار کے ساتھ، اور کچھ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، اور کچھ گرتے پڑتے اٹھیں گے پھر گر پڑیں گے، اور کچھ رینگتے ہوئے اس صراط میں سے اس پر سے عبور کریں گے. تو جب یہ پل صراط سے مومن گزر جائیں گے تو یہ پل صراط جو ہے، یہ جسر جو اللہ تعالیٰ نصب کرے گا، تو اس کی کیفیت جو حدیث پاک میں آئی، جس طرح کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے انہ ادق من الشعر واحد من السیف، کہ یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور لوگ اپنے اعمال کی نسبت، اعمال کے اعتبار سے اس کے اوپر سے گزریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے اندر گر پڑیں گے، کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے. تو جب مومن اس کو عبور کر چکے ہوں گے، پل صراط پر سے گزر جائیں گے، کراس کر جائیں گے، تو اس وقت پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کو کچھ ان کے احباب اور کچھ ان کے ساتھی نظر نہیں آ رہے. تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، التجا کریں گے. آپ نے فرمایا کہ اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ وہ تو نجات پا گئے اور ان کے وہ کچھ ساتھی جو نہیں آ سکے، تو کہیں گے ربنا اخواننا، اے ہمارے رب، ہمارے کچھ ایسے بھائی تھے کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ویصومون، اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ وہ اعمال، نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے. تو وہ یہاں نہیں آئے، وہ پیچھے رہ گئے، وہ پل صراط سے نیچے گر گئے. تو اللہ جل شانہ ان کو حکم دیں گے اذهبوا فمن وجدتم
فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ تم واپس جاؤ تو جن کے سینے میں آپ کو ایک دینار کے برابر ایمان، اور پھر آخر میں کہ ان کے سینے کے اندر ایمان ہے رائی کے دانے کے برابر بھی، تو ان کو آپ جہنم سے نکال لیجئے، ان کو آپ جہنم سے نکال لیجئے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان مومنوں کی سفارش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم واپس جاؤ اور جس کے سینے میں آپ کو ایمان نظر آتا ہے ان کو آپ نکال لیجئے۔ تو یہ پل صراط سے ہر ایک کسی کو قیامت کے دن گزرنا پڑے گا اور اس کو عبور کرنا پڑے گا۔ تو گویا جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان میں سے کہ وہاں سے گزرنے والے لوگ جس طرح کہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ کچھ کبھی اٹھتے کبھی گرتے، اور کچھ ایسے کہ جو رینگ کر اس کے اوپر سے گزریں گے، اور سب سے پہلے پل صراط کو جو عبور کریں گے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کی امت ہوگی۔ اس دن کوئی کلام نہیں کرے گا، اور انبیاء علیہم السلام بھی کلام کریں گے تو ان کی بھی یہی دعا ہوگی، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا، ہمیں سلامت رکھنا۔ تو جس کا ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پل صراط میں سے گزرنے والے لوگ ان کی چند قسمیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ گزریں گے جن کو خراش بھی نہیں لگے گی اور صحیح سالم پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو پل صراط پہ قدم رکھتے ہی اس میں گر جائیں گے، کفار اور منافقین۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گرتے پڑتے زخمی ہو کر بالآخر اس کو عبور کر لیں گے، اور کچھ گناہ گار جو جہنم کے اندر گر جائیں گے تو ان کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے مسلمانوں کو، اور ان کی وہ سفارش کریں گے اور ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ جہنم اور پل صراط میں سے کے اوپر سے عبور کرنے والے اور گزرنے والے لوگوں کی قسمیں ہیں۔ تو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پل صراط اس پر سے عبور کرنے والے، اس پر سے گزرنا یہ ہر ایک کے لیے ہوگا، ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس کی دلیل سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دیں گے اس سے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، متقی لوگوں کو نجات دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جثیہ، اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے پل گرا ہوا اس کے اندر اپنا گرا ہوا چھوڑ دیں گے اور ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے اور ان کو گرا دیں گے۔ پل صراط جو ہے اس کو عبور کرنے کے بعد جب اس سے لوگ گزر جائیں گے تو پھر ایک اور مقام آتا ہے، اور وہ مقام ہے کنترا، اس کا نام ہے الکنترا۔ کنترا یہ کون سا مقام ہے؟ تو اس کا تذکرہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومن جہنم کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ یہ جو گزرنا ہے مومنوں کے لیے، بعض علماء نے اس کی ایک تفسیر اور بھی کی ہے کہ سب داخل ہوں گے لیکن مومن جب داخل ہوں گے تو ان کو آگ کی گرمی نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، ایک قول یہ بھی ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ پہلا قول جو ہے مرور والا وہ زیادہ راجح ہے۔ تو کہا کہ جب مومن پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے، حبسوا بقنطرۃ بین الجنۃ والنار، تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جسے وہ کہتے ہیں قنطرہ، قاف نون طا را اور پھر تائے مربوطہ گول تا۔ تو یہ قنطرہ جو ہے یہ ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو روک لیا جائے گا۔ فَيَتَقَاسَوْنَ مَظَالِم
कानत बैनहुम फी दुनिया, तो उनके दुनिया के अंदर उन्होंने जो एक दूसरे पर कोई, ये लोग जो निजात पा जाने वाले जहन्नम से, और जब ये अबूर कर जाएंगे तो फिर इनको रोक लिया जाएगा मुकाम कंतरा पर, और ताकि फयुकस्सु लिबादिहिम मिन बाद, तो फिर दुनिया के अंदर इन्होंने आपस में एक दूसरे पर अगर ज्यादती की होगी तो उसका वहां किसास दिलवाया जाएगा, ताकि जब जन्नत में दाखिल हों तो किसी के जुम्मे किसी का कोई गिला शिकवा ना हो, किसी का के साथ नाराजगी ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, हम उनके दिलों में से हर किस्म का कीना और हसद ये निकाल लेंगे। तो गोया कि ये कंतरा, इसके बारे में उलमा के दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि ये सिरात, पुल सिरात का ही एक हिस्सा है, किनारा है, आखिरी किनारा है, और बाज ने कहा कि नहीं, ये पुल सिरात के अलावा और जगह है, और एक मरहला है जिसको अबूर करना पड़ेगा। तो यहाँ जब रोक लिया जाएगा कंतरा पर तो उनका किसास आपस में दिलवाया जाएगा। दुनिया के अंदर अगर उन्होंने एक दूसरे पर ज्यादती की होगी, हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू व नुक्कू, जब उनकी तहजीब कर दी जाएगी, उनको एक दूसरे पर मजालिम और एक दूसरे पर जो ज्यादती की होगी इससे पाक साफ कर दिया जाएगा। उज़िन लहुम फी दुखूलिल जन्नह, तो उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां स्पेशल उनको कोई छोड़ने के लिए नहीं जाएगा जन्नत में, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये सलाहियत अल्लाह ताला देगा, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अहदुहुम अहदा बिमंज़िलिही फिल जन्नह मिनहु बिमंज़िलिही काना फिद दुनिया, कि वो जन्नत में इस तरह अपने घर को पहचानता होगा, इससे भी ज्यादा अपने घर को, अपने मकान को पहचानता होगा जितना दुनिया में कोई अपने घर को जानता है। जिस तरह दुनिया में कोई आदमी अपना घर नहीं भूलता, हर आदमी को अपने घर का रास्ता सबसे ज्यादा आता है, इससे भी बढ़कर वो जन्नत में अपने मकान को और अपनी जगह को, महल्लात जो अल्लाह ताला उनको अलाट करेगा, उसको पहचानने वाले होंगे। और ये सही बुखारी की ये रवायत है। इसलिए कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके दिलों को अल्लाह ताला इससे पहले, दाखिल होने से पहले ही हर किस्म के गिल, बुग़्ज़, हसद से पाक कर देगा। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तो किसास जो है क़यामत के दिन, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतहाई अदल व इंसाफ की अलामत होगा। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कानत इंदहु मज़लिमतुल लिअख़ीही, दुनिया में किसी ने अपने किसी भाई पर कोई ज्यादती की हो और उस पर नाइंसाफी हो गई हो, जुल्म हो गया हो, तो फल यतहल्ललहु मिनहा, दुनिया के अंदर ही उसके साथ अपना मामला हल कर ले, या तो उसका हक वापस कर दे या उससे मुआफ करवा ले, उसको दुनिया के अंदर उसको राजी कर ले। फ़इन्नहु लैसा थम्मा दीनारुन वला दिरहम, के क़यामत के दिन दिरहम और दिनार जो हैं ये नहीं होंगे वहां बदला देने के लिए, बल्कि नेकियों के साथ बदला दिया जाएगा। और दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ करेंगी और एक दूसरे से किसास दिलवाया जाएगा। आपने फरमाया ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हर हकदार का हक उसको पहुंचाया जाएगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहा मिन शातिल करना, आपने फरमाया हत्ता कि दुनिया में अगर किसी सींगों वाली बकरी ने किसी घोनी बकरी को जिसके सर पे सींग नहीं होती उसको मारा होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बगैर सींगों वाली बकरी को सींग अता करेगा और उसे कहेगा कि इससे अपना बदला लो। और जब वो बदला लेगी तो अल्लाह ताला फिर उनको हुक्म देंगे कूनी तुराबा, तो मट्टी में मिल जाओ। तो ये मुकाम कंतरा है, ये जन्नत में दाखिल होने से पहले और पुल सिरात को अबूर करने के बाद ये मुकाम होगा जहाँ पे लोगों के जो उनको किसास के लिए रोका जाएगा, और उसके बाद जब उनकी तहजीब कर दी जाएगी और हर किस्म के मामलात उनके दरमियान ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है अल जन्नत वन नार,
تو اس کا انشاءاللہ کل کے درس میں تذکرہ کریں گے، تاکہ یہ موضوع تھوڑا سا الگ مستقل موضوع ہے، اس لیے کل کے درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، میدان معاشر کی سختیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جام کوثر نصیب کرے، اور پل صراط سے اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت سے ہمیں گزار دے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہر قسم کی سختیوں سے اور عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ یہ عقیدہ کے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور ان چیزوں پر ایمان بالغیب کے قبیل میں سے ہے کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے کناروں پہ انکڑے اور خطاطیف کنڈیاں لگی ہوں گی جو انسان کو ان کے اعمال کے حساب سے اچک لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، اور ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے جو قرآن پاک سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بناوے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔